السلام علیکم میرے نوجوانوں، ایک بہت ہی اہم واقعہ پرسوں ہمارے ساتھ پیش آ گیا۔ واقعہ کیا، حادثہ۔ ایک خوبصورت نوجوان، میری بچیاں جہاں بیاہی گئی ہیں ان کے جیٹ کا نوجوان لڑکا تھا، اس کا نام تھا امیر حمزہ، اور میں اسے کہتا تھا سردار امیر حمزہ۔ سردار امیر حمزہ پرسوں اچانک وہ میڈیکل اسٹور چلاتا تھا، بڑا پیارا بچہ تھا، بہت محبت کرنے والا بچہ تھا۔ اچانک اس کا سانس رکا اور رکتا چلا گیا۔ اسپتال لے جاتے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میڈیکل اسٹور چلاتا تھا، بہت با اخلاق اور بہت خوش اخلاق تھا۔ لوگ اس کے گرویدہ تھے۔ ہر شخص، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب اس کے اخلاق سے بہت متاثر تھے، اس سے محبت رکھتے تھے۔ جب اس کی موت کی خبر، یہ عزیز آباد کا واقعہ ہے، عزیز آباد میں پھیلی تو ایک کوہرام سمجھ گیا۔ ایک بہت بڑا علاقہ عزیز آباد کا اس کے گھر میں ہجوم کر کے آ گیا اور اس بچے کے لیے آہوازاری کر رہا تھا سب۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے اشک نہ ٹپک رہا ہو۔ کوئی اس کو کوئی تعریف کر رہا تھا، کوئی اس کی کوئی تعریف کر رہا تھا۔ ہر شخص جس کو ہماری تو کوئی رشتہ داری تھی، لیکن یہ کہ ہم جن کو جانتے بھی نہیں تھے، دور دور سے کہیں سے آ رہے تھے اور اس کے متعلق پوچھ کے آنکھوں میں آنسو لا رہے تھے۔ عجیب منظر تھا، نہ بیان کرنے والا منظر۔ وہ بچہ آنن فانن دنیا سے چلا گیا۔ یہ دنیا بہت بے ثبات ہے، اس کو کوئی قرار نہیں ہے۔ انپیریشیبل ورلڈ ہے یہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا، اپنی زندگی کا کچھ خود تعین نہیں کرتے اور محسوس نہیں کرتے، بس جیسے کہ ہمیں رہنا ہی ہے، اور ہم اس انداز میں اپنے کام بناتے ہیں، اپنے پروگرام بناتے ہیں۔ لیکن آپ کے ارد گرد بھی ایسا نظر آتا ہوتا ہوا۔ ہمارے تو بہرحال ایسے حادثات کئی ہو چکے ہیں، تو طبیعت میں دنیا کی بے ثباتی کا احساس بہت زیادہ پختہ ہے۔ لیکن میں تو 86 سال کا عمر ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہیں کہ بس زندگی پہ کیا بھروسہ۔ یہ زندگی اتنی بے رحم ہے، یہ موت ایسی اتنی بے رحم ہے کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں محبت نہیں ہے۔ یہ بہت بے رحم دل رکھتی ہے یہ موت، نہ چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا دیکھتی ہے۔ جب اللہ کو حکم آ جاتا ہے تو لے جاتی ہے۔ یہ موت کے دل میں رحم نہیں ہے، بے رحم موت۔ اچانک ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، دوسری طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بچے کے لیے ہی، ایک بچہ نوجوان، اچھا ایک اور بات تھی کہ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پچھلے سال اس کی ماں کا انتقال ہوا اچانک، وہ بھی اچانک، مہینوں میں چٹپٹ ہو گئی۔ یہ تو خیر منٹوں میں چٹپٹ ہو گیا، وہ مہینوں میں چٹپٹ ہو گئی۔ بہرحال یہ کہ موت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ اس بچے کے متعلق بتا رہا ہوں کہ لوگ کس قدر اس کے لیے آہ و فغاں کر رہے تھے، ہر ایک محبت کا اظہار کر رہا تھا اور رنج کا اظہار کر رہا تھا۔ میں یہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اخلاق سے، اپنے طریقے سے، آپ کے قرائن سے اپنے لوگوں میں اپنے لیے محبت پیدا کریں۔ یہی کمال ہے زندگی کا،
یہی حاصل ہے زندگی کا کہ لوگ آپ سے محبت کریں. جب آپ سے محبت کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں ہماری زیادہ قربت بڑھے گی اور ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکیں گے. لیکن اس بچے کی عمر کیا تھی؟ 24 سے 25 سال کا ہونا تھا اس کو، لیکن دیکھا ہے اس نے کتنے بڑے علاقے کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا ہوتا ہے. یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے اعمال سے، اپنے طریقے سے آپ لوگوں کو متاثر کریں. اس سے دنیا میں محبت پھیلے گی، علاقے میں محبت پھیلے گی، لوگوں میں محبت پھیلے گی اور لوگ ایک دوسرے کے کام آنا شروع ہو جائیں گے. یہ میرا مقصد رہا ہے، اسی پر میں گفتگو کرتا ہوں. اس بچے کا نام امیر حمزہ تھا. امیر حمزہ. اس بچے کو جب وہ پیدا ہو رہا تھا تو اس کے دادا کے پاس میں بیٹھا تھا. اطلاع ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا، خاندان کا پہلے بڑے بیٹے کے یہاں ہوا تھا. تو پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا تو اس کا نام امیر حمزہ رکھا. تو میں نے کہا نہیں، اس کا نام امیر حمزہ رکھیں، یہ سردار ہے آپ کا، آپ کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ سردار ہے آپ کا. بہرحال بات آئی گئی ہوگی. آج اس بات کو 25 سال ہو گئے ہیں. وہ جوان ہو گیا، بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا کڑیل جوان، میڈیکل اسٹور چلاتا تھا اپنے چچا کے ساتھ. تو بہرحال یہ تھا کہ اس کو وہ اس کا اتنا اچھا اخلاق تھا کہ میرے منہ سے برجستہ نکلتا تھا، میرا سردار امیر حمزہ. حقیقت میں بڑا اخلاق تھا اس کا. دیکھا نا، میری بیٹیوں کے جیٹھ کا لڑکا تھا. میں کبھی کبھی جاتا اپنی بیٹیوں کا، بھائی وہ بہت محبت کرتا تھا، آنکھوں میں بٹھاتا تھا، آنکھوں پہ بٹھاتا تھا، ہر ایک سے محبت سے پیش آتا تھا. ہمارے پڑوس میں وہاں عزیز آباد میں ہم رہا کرتے تھے کس زمانے میں، تو وہاں بلوچ بھی آباد ہیں. بلوچ لوگ بھی آ رہے تھے. ایک عورت بالکل اپنے بستر پہ پڑی تھی، اسے چلا پھرا نہیں جاتا تھا. اس نے بیٹوں سے کہا کہ وہ میری خدمت کرتا تھا، یہاں کے میں انجیکشن لگا کے جاتا تھا، میرا بلڈ پریشر لے کے جاتا تھا، میں تو اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی. حالانکہ اس چلا پھرا، اس کو پھر رکشہ میں ڈال کے لے کر آئے اور پھر کرسی پہ رکھ کر کے اس کو اٹھا کے لے کے گئے اس کے بیٹے دونوں. اور اس نے اس کی میت کو دیکھا اور وہ بے چین تھی اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہی حال ہر ایک کا تھا. دور دور سے لوگ آ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. میں اصل میں اس بات کو اس پہ ولاگ اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کے دل کی محبت کا اظہار میں آپ کو بتاؤں کس قدر کر رہے تھے لوگ. یہی زندگی کا حاصل ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں. دیکھیں، میت کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، وہی اس کی اصل حقیقت آخرت کی بنتی ہے. ہزاروں لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے تو وہ جنتی تھا. ویسے بھی جمعے کے روز اس کا انتقال ہوا ہے، جمعے دن پرسوں شام کو. تو میں اصل میں کرتا ہی نوجوانوں تمہارے لیے بھی لوگ ہوں، تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ بھئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چھوٹے کو بھی نہیں دیکھتی، بڑے کو بھی نہیں دیکھتی، اور بڑی بے رحم ہے. موت جو ہے نا بڑی بے رحم ہے. اس کے دل میں محبت نہیں ہے، بے رحم ہے. یہ موت جو ہے نا کسی کو بھی آ پکڑتی ہے، نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے نہ بڑے کو دیکھتی ہے، لے جاتی ہے. تو ہمیں نوجوانوں روزانہ صبح اٹھ کے ایک دم مستعدی سے بغیر ٹائم کو ضائع کیے اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے. اچھے سے اچھے کام کرنا چاہیے، جھوٹ سے اعتراض کرنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. محلے میں محبت و پیار بکھیرے. پھر ایک محلے میں خوب ہو جائے دوسرا محلہ، دوسرے سے تیسرا محلہ. اگر محبت ہی محبت بکھیرے ہیں آپ میرے نوجوانوں. یہ سردار امیر حمزہ، یہ بچہ
میں کہتا ہوں دی گریٹ، جس انداز میں اس کی تعریفیں ہو رہی تھیں کل، تو میرے منہ سے برجستہ نکلا دا گریٹ امیر حمزہ. یعنی عزیز آباد کے ایک بہت بڑا علاقہ اس کی تعزیت کو اور اس کو دیکھنے کو اور اس کی تعریفیں کرنے کے لیے آ رہا تھا. کتنا میں کہتا ہوں میت کس قدر اللہ یعنی وہ تھی اچھی، جن لوگوں نے شرکت کی ان کے بھی درجات بڑھے. سمجھ صاحب، وہ لڑکا بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت تھا، لیکن دیکھیں موت کسی کو نہیں چھوڑتی. تو نوجوانوں، مجھے یہ بات آپ کو بتانا تھی کہ آپ جب کام کر رہے ہو، جب شروع کر رہے ہو اپنی زندگی کا دن، اس کے لیے سوچو کہ شاید ہمیں شام نصیب نہ ہو، شاید ہمیں دوپہر نصیب نہ ہو، شاید ہمیں یہ جو سانس لے رہے ہیں ایک اندر، دوسرا سانس نکالنا ہمیں نصیب نہ ہو. تو ہمیں اپنے کام میں اتنی سرعت، اتنی تیزی، اتنی پختگی لانا ہے اور ارد گرد کے ماحول کو اتنا خوبصورت بنانا ہے جتنا ہو سکے. کہ دیکھیں وہ لڑکا کتنا کامیاب نکلا کہ اس نے بہت بڑے علاقے کو اپنی محبت میں جکڑ لیا. لوگ اس سے محبت کرتے تھے. ہم یہاں کوئٹہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، لیکن ہم بھی محبت کرتے تھے اس سے. بے چین تڑپ گئے جب پتہ لگا کہ وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا، تڑپ گئے ہم. تو آپ لوگوں کے کہنے کا، آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے اخلاق کو سنواریں. وہ اخلاق ہی ہے نا جو اس کو یاد کرا رہا ہے، اس کی وہ محبت ہی تو ہے نا جو اس کے لیے ہمیں بےتاب کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے. اس سے ہمارے کوئی رشتہ داری ایسی نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی، وہ تو ہر ایک کے ساتھ. بتائیے، میں نے بتایا بلوچ بھی آ رہے ہیں، سندھی بھی آ رہے ہیں، سرائکی بھی آ رہے ہیں. کون تھا جو وہاں نہیں آیا تھا اس کو پوچھنے کے لیے؟ ایک عجیب سی کیفیت تھی. بہت بڑا علاقہ عزیز آباد کا سوگوار تھا. یہ ہے ایک اچھی موت، یہ ہے ایک خوبصورت موت، یہ ہے ایسی موت جس کی پتہ نہیں کب تک چرچے رہیں گے، کب تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے. آپ اندازہ کریں. ایسی موتوں کے متعلق بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بخشا بخشایا ہوتا ہے. میت جس کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا جائے وہ بہت زبردست مرتبے کی میت ہوتی ہے. مرنے والا جو مر گیا اس کے متعلق جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بس سمجھ لو وہی اس کی آخرت ہے، وہی اس کی آخرت ہے. تو آج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نوجوان تھا، کڑیل نوجوان تھا، 25 سال کا نوجوان تھا، بے رحم موت، جس کے پاس رحم کا کوئی دل نہیں ہوتا، بے دل ہوتی ہے، یہ لے گئی اس کو اللہ کے حکم سے. تو بہرحال آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جتنے دن بھی رہا، آپ یہ دیکھیں کتنا کامیاب تھا وہ، کہ آج ہم جیسے 86 سال کے بوڑھے اس کو یاد کر رہے ہیں. اور بھی وہاں اس کا گھر یہاں سے کافی دور عزیز آباد میں بے شمار ایک عجیب سی وہاں کیفیات ہے جو ابھی میں چھوڑ کر آیا ہوں. آج تیسرا دن ہے، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ وہ بس اب بھی ہمارے یہاں موجود ہے. میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد محبت بکھیریں، ہر ایک کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں، ہر ایک کے کام آئیں. دکھ درد اپنا سمجھیں تو کسی کا. پھر دیکھیں، یہ سمجھ لیں آپ نے دنیا میں زندگی اس آخرت کی پالی جس کا کہ آپ کو انتظار ہے، سب کو انتظار ہے کہ ہم آخرت میں ایک زندگی پانے والے ہیں، ایک اچھی زندگی انشاءاللہ ملے گی اچھے لوگوں کو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے فوراً اعتراض کریں، بچیں، غیبت سے بچیں، بدگمانی سے بچیں. اور پھر سب سے زیادہ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ نوجوانوں کا ذکر آ رہا ہے نا، ماں باپ کا خیال رکھیں. اب
سردار امیر حمزہ کی ماں تو پچھلے سال مر گئی تھی، باپ ہے۔ اب بتائیے، تو میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں، ماں باپ کا بہت خیال رکھو۔ ماں باپ تمہارے سانسوں کے ساتھ زندہ ہیں، تمہارے سانسوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب اولاد کچھ ہو جاتا ہے نا تو جیتے جی مر جاتے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ محبت اور پیار سے اس دنیا میں رہیں، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اور میری دعا، اس دعا کے ساتھ یہ ختم کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اللہ رب العزت ان پہ اپنی رحمت نازل کرے، ان کی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ان کی یعنی حفاظت کرے، اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور چاروں طرف سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے۔ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ 7-8 واقعات ایسے گزرے ہیں کہ ہم تو بری طرح سے ہم واقف ہو گئے اس بات سے۔ تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ہر نوجوان اس واقعے سے ایک نصیحت پکڑے کہ بھائی مجھے انشاءاللہ اچھے طرح سے، اچھے اخلاق سے، اچھی محبت سے، اچھی تیاری سے اس دنیا میں کام کرنا ہے، اور ایسے ہی کامیاب ہونا ہے جیسے یہ سردار امیر حمزہ اپنی زندگی میں کام کر کے چلا گیا۔ سردار امیر حمزہ دا گریٹ سردار امیر حمزہ۔